سنیے کیا ہے؟ شاید تمدن آپ کے قریب سے نہیں گزرا. قریب سے گزر کے دیکھے تمدن ایسا ہاتھ ماریں گے. یہاں کوئی کمرہ کرائے پر خالی ہے؟ 400 وتھ فوڈ. کوئی بات نہیں. بات ہے مگر کموڈ ٹوٹا ہوا ہے. کموڈ ٹوٹا ہوا ہے کیا مطلب؟ آپ باتھ روم کو پوچھ رہے ہیں نا؟ اجی ہم نے کبھی اپنی فیملی کو نہیں پوچھا، باتھ روم کو کیا پوچھیں گے. آپ ہیں کون؟ ایک انسان. اچھا ہو گیا آپ نے بتا دیا ورنہ کوئی چوک ہو جاتی. کیا میں کمرہ دیکھ سکتا ہوں؟ سگریٹ کم پیا کریں، گل ہو گیا تو کمرے کا کرایہ کون دے گا؟ آئیے. آئیے. یہ بتائیے کہ یہ صاحب خانہ کیا کرتے ہیں؟ صاحب خانہ خاتون خانہ ہیں. صاحب ایسے بہت شریف آدمی ہیں، صرف بیگم صاحبہ سے ڈرتے ہیں. سرکاری ریٹائرڈ افسر ہیں. آئیے یہ رہا آپ کا کمرہ. آئیے. تو بھائی یہ کمرہ ہے. کوئی آسان سوال کیجیے. اچھا یہ بتائیے کہ یہاں پر فرنیچر اور کیا کیا ہے؟ یہ کرسی ہے. صرف کرسی؟ کرسی کے بعد کس فرنیچر کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو غسل خانہ ہے اس میں پانی آتا ہے؟ اس غسل خانے میں صرف غصہ آتا ہے. لیکن تم باتیں کس طرح کی کر رہے ہو مجھے یہ بتاؤ، میں لیٹوں گا کس پر؟ اپنی پیٹھ پر. میری پیٹھ؟ کیوں، کیا میلی ہے؟ ویسے تم بہت زیادہ بولتے ہو. یہ بتاؤ کہ کوئی اوڑھنے کے لیے تمہارے پاس کوئی چادر وغیرہ ہوگی؟ ہاں چادر ہے، لیکن پاؤں کتنے پھیلاؤ گے اتنی ہی چادر دوں گا. اچھا بات سنو، غزل سنو گے؟ چادر چاہیے یا نہیں؟ ظاہر ہے چاہیے. تو آئندہ کبھی غزل سننے کے لیے مت کہنا. میں سمجھ گیا. شاعری کا شوق نہیں ہے تمہیں؟ شاعری کا شوق بہت ہے، نہیں سننے کی حد تک. اچھا میں چادر لینے جا رہا ہوں، میرے آنے سے پہلے اپنا پوز بدل لیجئے گا. کیا مطلب؟ اور کپڑے تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں، کم از کم پوز ہی بدل لیجیے. چادر پوز. ارے محبوب احمد یہ کیا چیز بیٹھی ہے؟ کون ہے آپ صاحب؟ السلام علیکم. وعلیکم آپ السلام. لوگ دراصل ذرا لیٹ پہنچے. میں یہ کمرہ کرائے پر لے چکا ہوں 400 وتھ فوڈ. اکبر آہستہ آہستہ. کیا آہستہ آہستہ؟ سرکتی جائے ہے رخ سے نقاب آہستہ آہستہ. اکبر کے بچے کہاں مر رہے ہو؟ میں بلاتا ہوں، میں دیکھ کر آتا ہوں کہاں گیا اکبر. جی ہاں 400 وتھ فوڈ میں نے یہ کرائے پہ لیا ہے. جی کیا بات ہے، کتنی دفعہ کہا کہ اتنی زور سے نہ پکارا کریں. دونوں مرتبہ چادر ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے رہ گئی. یہ ہے مکاندارنی اور یہ ہے 400 وتھ فوڈ شاعر. کم بخت تو یہ بتا کہ تو ہمارا ملازم ہے یا ہم تیرے ملازم ہیں؟ جب تجھ سے میں نے کہہ دیا تھا کہ کمرہ ستمبر تک کرائے پہ نہیں اٹھاؤں گی تو یہ کیسے آ گیا؟ ٹھیک ہے جیسے آپ فرما رہی ہیں ویسا ہی ہو جائے گا. میں تب تک ویسے ہی رہ لیتا ہوں، کرایہ ستمبر سے دینے لگوں گا. میں تم سے بات نہیں کر رہی ہوں. ویسے کیا نام ہے میاں تمہارا؟ اکبر. اکبر. ویسے اکبر میاں تمہاری بیگم صاحبہ کی زبان بہت خراب ہے. یہ آخر ہیں کون؟ کیا بتاؤں صاحب، یوں سمجھ لیجئے ملکہ تحت اللفظ ہیں. اکبر. آئیے صاحب آئیے، یہ ہیں بہت اچھے شاعر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قبلہ آپ کا سامان کدھر ہے؟ دیکھیے صاحب،
हमारे पास तो सिर्फ मताले का सामान है, अगर आप इजाजत दें तो मैं अभी ले आऊं। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए ना क़िबला, जब अकबर ने आपको ज़बान दे दी है जी, तो आप हमारे मेहमान सर आंखों पे रहिए, तो ले आइए ना सामान। बहुत शुक्रिया, आप बहुत भले मानस मुझे लगे। मैं अभी जाता हूँ मिनी पर और अपना सामान लिए आता हूँ। जी 2 रुपए खुले होंगे आपके पास? जी 2 रुपए बहुत ही ये लीजिए, 1 और 2। शुक्रिया। 50 पैसे अगर नहीं, ठीक, बहुत ही ना, मैं अभी आता हूँ। क्यों मियां अकबर, बेगम साहबा से पूछे बगैर कमरा किराए पर नहीं उठाना चाहिए था। क्यों, कमरा कोई बेगम साहिबा की अम्मा जान है जो उनसे पूछे बगैर नहीं उठाएंगे? अरे 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 भाई, तुम हर बात पर रोने क्यों लगते हो? साहब, बगैर तनख्वाह के हम मुलाजिमत कर सकते हैं, लेकिन बगैर तनख्वाह के हम पुचकार नहीं सुन सकते। मेहमान के सामने हमारी इंसल्ट कर दी। अकबर अकबर, फिक्र मत करो, वो बेगम साहबा को हम समझा देंगे। हाँ, आप और बेगम साहिबा को समझाएंगे? मुझे कौन समझा रहा है भाई? नहीं, वो बेगम साहब, पता है क्या, शायर की बात हो रही थी ना, मैं उन्हें समझाऊंगा, वो चले जाएंगे। चौधरी साहब कई फेरे लगा चुके हैं साहब, क्या बात है? वो अकबर वो अपनी तकरीर लेने आए होंगे, तुम जल्दी से जाके बुला लाओ उनको। जाओ। अच्छा, मैं अभी आता हूँ। जल्दी से कहना चौधरी साहब से आ जाएं। आइए आइए चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे? सलाम सलाम। भाभी आप तो ठीक है ना? आपकी दुआएं हैं, बड़े खूबसूरत बैनर बनवाए हैं आपने। मैंने तो भाईजान चौधरी को ममनू किया था कि महबूब साहब के खिलाफ मत लड़े। अरे नहीं, चौधरी साहब जीतेंगे तो मैं समझूंगा कि मैं जीत गया है। चौधरी साहब, ओ महबूब भाई, आपका नाम महबूब अहमद की बजाय मुखलिस अहमद होना चाहिए। नवाजिश है। चौधरी साहब, ये रही आपकी तकरीर। शुक्रिया शुक्रिया। अब जरा हिम्मत और इस्तकलाल से चौधरी साहब अब तकरीर सुना। हर पढ़े लिखे आदमी की तरह मैं भी अपने इल्म को अपनी दानिश में पोशीदा रखता हूँ, इसीलिए महबूब भाई से मैंने ये तकरीर लिखवाई है। हमारी चौड़ी पेशानी का क्या फायदा? ओहो भाभी, जैसे मैंने पहले फरमाया था, अनकरीब दौलत आपके कदमों में। चौधरी साहब, क्या ख्याल है, अब तकरीर शुरू कर दें आप? ओहो महबूब भाई, क्या कहूँ, आप जैसे पड़ोसी हों तो बंदा बशर की तबीयत ऑटोमेटिक न्यू खलिशों और न्यू जुस्तजुओं से आशना होती रहती है। हाय, जबान पे अबूर देखिए। क्या पढ़ी लिखी गुफ्तगू करते हैं चौधरी साहब। ओ बस भाभी, यूं समझ लें कि हमारे रिश्तेदार कहते थे कि हमारे भाई के यहाँ मैं नहीं पैदा हुआ बल्कि अदब पैदा हुआ है। चौधरी साहब, फिर तो पैदाइश के फौरन बाद आप पर तनकीद शुरू हो गई होगी। क्या मतलब? मतलब ये चौधरी साहब कि अदब का बुनियादी उसूल है कि वो तनकीद से बच नहीं सकता। ओह अच्छा, आप वैसे कह रहे हैं। हाँ, जी जी जी। महबूब साहब को तो प्रोग्राम रूबरू में आना चाहिए, क्या बराह रास्त गुफ्तगू करते हैं। जी, बातें तो होती रहेंगी, आप तकरीर सुनाइए। हाँ जरूर जरूर। अकबर पुत्र, जरा डब्बे को ले आओ है 2-4। जब तक स्टेज ना हो तो तकरीर लुत्फ से खाली रहती है। अकबर चल जाओ। ठीक है। लाओ लाओ, शाबाश। बिस्मिल्लाह। जरा संभल के खड़े होइएगा, दड़बा कमजोर है। ओहो, डब्बे कमजोर हैं तो कोई परवाह नहीं है, कबूतर तो मजबूत है ना। मैं फिर तकरीर शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाह। तकरीर है, मुअज़्ज़ज़ हिल रहे हैं। मोज़ेज़ हिल रहे हैं? नहीं नहीं अकबर पुत्र, डब्बे हिल रहे हैं, डब्बे हैं। तहम्मुल भाईजान, तहम्मुल। इस्तकलाल चौधरी साहब। साहब नीचे उतारे। नहीं नहीं महबूब भाई, एक तो ट्राई करूंगा मैं जरूर है। चलिए। मुअज़्ज़ज़ नहीं ले है? खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से कैसे हुआ है? खुद ही बुलंद हुए थे, खुद ही गिर गए। पानी लेकर आ चलिए। साहब, चोट तो नहीं आई? उठाए उठाए उठाए।
ایسا لگتا ہے محبوب احمد ہماری تمہاری کہانی کچھ ٹھہر گئی ہے. وہی روزانہ کے جھگڑے, وہی پریشانیاں, وہی اکبر کی بدتمیزیاں, وہی کبوتر کی ہٹر. کہانی کچھ آگے نہیں بڑھ رہی, رک گئی ہے. تمہیں کہانی کے ٹھہر جانے کا دکھ ہے جانا رہا. تمہیں نہیں ہے؟ خدا کا شکر ادا کرو جانا رہا, تمہاری ہماری کہانی ٹھہر گئی ہے. کہانی آگے بڑھنے لگتی ہے تو ڈر لگتا ہے کہ ختم ہو جائے گی. خیر میں نہیں چاہتا جانا رہا کہ تمہاری ہماری کہانی کبھی ختم ہو. کہانی کو تو ایک روز ختم ہونا ہی ہے, کیونکہ نہ تو تم ٹارزن ہو اور نہ میں کوئی روز نام. سمجھ میں نہیں آتا زندگی کیسے کٹے گی. آرام سے کٹ جائے گی جہاں رہا, آرام سے کٹ جائے گی تمہارے ہمارے فقروں کی طرح. کیا مطلب؟ بھائی تم جو کچھ کہنا چاہتی ہو میں بات کاٹ دیتا ہوں, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں تم بات کاٹ دیتی ہو. نہ تم میری سننا چاہتی ہو نہ میں تمہاری بات سمجھنا چاہتا ہوں. تمنا ہی رہ گئی کہ دن بھر میں 10 منٹ تم سے نرم لہجے میں بات کر سکوں. جی محترمہ 3 منٹ تو گزر چکے ہیں. کون ہے؟ کل سے کہہ رہی ہوں اس مہمان کی چھٹی کر دو. کیوں؟ نہ تو اس کے شیروں میں کوئی وزن ہے اور نہ اس کی حرکت ہو. اس سے کہہ دو اندر مت آئے. صبح صبح کس کا منہ دیکھ لیا تھا؟ صبح صبح اسی شاعر کا منہ دیکھ لیا تھا. صبح 6 بجے سے 3 مطلب سنانے کے چکر میں برآمدے سے گزرنا مشکل کر دیا. آ رہا ہوں قبلہ, آ رہا ہوں, فرمائیے. معاف کیجیے گا محبوب احمد صاحب, بھوک کی وجہ سے آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے. اکبر نے رات کو آپ کو کھانا نہیں دیا؟ عجیب, وہ امراؤ جان ادا کا چروا نہایت ناناقول ہے. کل جب میں نے کمرے میں روشنی کے لیے کہا تو مجھ سے کہنے لگا علم کی روشنی میں پڑھ لو. جی کھانا مانگا تو کہنے لگا اللہ دے گا, اور چائے کے لیے کہا تو پوڑیاں میں پتی دے گیا. مجھے بڑا افسوس ہے, آپ باہر چلیں, میں ابھی آپ کے ناشتے کا بندوبست کرتا ہوں. جی چھوڑیے محبوب احمد صاحب, یہ پالنا کس کا ہے؟ جی میرا ہے. ذرا جھونکی دیجیے. یہ قبلہ میں آپ سے درخواست کر چکا ہوں کہ آپ باہر تشریف لے جائیں. مگر آخر کیوں؟ حضور والا بڑی تیز آندھی آنے والی ہے, جھکڑ چلنے والے ہیں. پھر تو یہ کمرہ بہت مناسب رہے گا. میرا خیال ہے ہم کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں. جی میں آپ کو کیسے سمجھاؤں, کیسے بتاؤں, یہ گھریلو طوفان ہے, اسی کمرے سے اٹھ رہا ہے. کس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں؟ گھریلو طوفان ہے, اسی کمرے سے میں